دعائیں اگر آپ کو نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب حالات جانتا ہے. اپنی زبان میں ہی مانگیے اللہ سے، اللہ کو کسی زبان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس استحضار کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ اپنے ٹکڑے اپنے اللہ کو سنائیں. اور تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے، اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے، جب ان سے یوں کہا جاتا ہے کہ بھائی کئی مرتبہ میرے ساتھ تجربہ ہوا، کسی نے کہا کہ دعا کیجئے، ان سے جب یوں کہا جاتا ہے کہ آپ خود بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اکثر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے جی ہماری کہاں قبول ہوتی ہے، ہماری کہاں قبول ہوتی ہے، اللہ ہماری کہاں سنتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے اللہ ہماری کہاں سنتا ہے، بہت خطرناک جملہ ہے. یاد رکھیں، کوئی عالم ہو، کوئی جاہل ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کا سب کے لیے حکم ہے کہ مجھ سے مانگو. اس لیے کبھی اس طرح کی جملے زبان پر مت لایا کریں کہ جی ہماری کون سنتا ہے، جی ہماری اللہ کہاں سنتا ہے. کیا پتا اللہ تمہاری ہی سنتا ہو، اس عالم کی نہ سنتا ہو جس کو تم دعا کے لیے کہہ رہے ہو. کیا پتا جس پیر کو تم دعا کے لیے کہہ رہے ہو اللہ اس کی نہ سنتا ہو، تمہاری ہی سنتا ہو. اس لیے خود دعاؤں کا اہتمام کیجیے. اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ دعا کے بعد اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جو میں نے اللہ سے مانگا ہے میرا اللہ کو مجھے ضرور عطا فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہے، جس چیز کی دعا کرتا ہے، تو 3 چیزوں میں سے اس کو کچھ نہ کچھ اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے. یہ بہت اہم ہے یہ بات. اس لیے بھی دعا مانگنی چاہیے کہ 3 چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ تو ضرور ملے گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو جس چیز کا سوال بندہ اللہ سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہی اس کو عطا کر دیتے ہیں. دعا کی قبولیت کی پہلی نشانی ہے، پہلا طریق یہ ہے کہ جو چیز مانگی گئی وہ اللہ کی طرف سے عطا کر دی گئی. کہ عافیت اللہ سے مانگ رہا تھا، اللہ نے عافیت عطا کر دی. رزق میں وسعت چاہ رہا تھا، اللہ نے رزق میں وسعت دے دی. جس چیز کو بھی مانگا مطلب وہ اللہ نے اس کو عطا کر دیا. ایک تو دعا کی قبولیت کا یہ طریق ہے. دوسرا کیا ہے کہ جب بندہ اللہ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، جس چیز کی دعا کرتا ہے، تو ظاہر کے اعتبار سے وہ دعا قبول ہوتی ہوئی اس کو نظر نہیں آئی. مانگ رہا ہے لیکن جو چیز مانگ رہا ہے اس کی کوئی شکل قبولیت کی اس کو نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے. ان اللہ علیم حکیم. اللہ سے بڑا کوئی جاننے والا نہیں اور اللہ سے بڑا کوئی حکیم نہیں ہے. ہم بہت سی مرتبہ اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ ہم جو چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ ہمارے علم میں تو ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہونے والی، ہمارے گمان میں، لیکن کیا پتا اللہ کے علم میں وہ چیز ہمارے لیے وبال بننے کا ذریعہ ہو. مثال کے طور پر ہم اللہ سے کیا مانگیں، اے اللہ تو مجھے بہترین سے گاڑی عطا فرما. مانگنی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر گاڑی نہ ملے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ گاڑی ہمارے لیے ایکسیڈنٹ کا ذریعہ بنے، ہمارے علم میں تو نہیں ہے لیکن میرے اللہ کے علم میں. جیسے حجاج اپنے زمانے کا کتنا بڑا بادشاہ گزرا ہے لیکن وہ بادشاہ اس کے لیے ظلم کا ذریعہ بنی. کتنا بڑا ظالم گزرا ہے. جتنے بڑے بڑے بادشاہ ظالم گزرے ہیں بادشاہت میں رہ کر کے ظالم رہے. تو کیا مطلب اس کا کہ اللہ جس بندے کے لیے جو چاہتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے یہ چیز مفید ہے تو اللہ عطا فرماتے ہیں، میرے اس بندے کے لیے یہ چیز مفید نہیں ہے اس لیے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے. علیم الحکیم کا یہی مطلب ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی جاننے والا نہیں اور اس سے بڑا کوئی حکیم نہیں. اور حکیم پتہ کس ذات کو کہتے ہیں؟ اس ذات کو کہتے ہیں جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کو حکیم کہتے ہیں. اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا علیم الحکیم. اللہ کی ذات حکیم بھی ہے. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ نہیں ملی، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے، جو دعا مستقل مانگ رہا ہے نا، اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی کوئی مصیبت اور بلا کو اللہ پاک ٹال دیتے اس دعا کی برکت سے. کہ دعا تو وہ اس چیز کے لیے مانگ رہا ہے لیکن اس دعا کی برکت سے مستقبل میں اس کا کوئی حادثہ ہونے والا تھا، اس کے گھر بار میں، اس کے خاندان میں کوئی حادثہ ہونے والا تھا، اللہ پاک اس دعا کی برکت سے اس حادثے کو ٹال دیتے ہیں. یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک نشانی ہے. اور تیسری اور آخری سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے، مستقل مانگ رہا ہے لیکن کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. کنز العماد کی روایت ہے یہ. اس روایت کے آخر میں ہے کہ
کہ کل قیامت میں جب اللہ کے سامنے یہ بندہ پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یوں کہیں گے کہ میرے بندے فلاں فلاں موقع پہ تو نے مجھ سے یہ مانگا، تو نے مجھ سے یہ مانگا، اس کا کوئی اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوا، تجھے کچھ بھی نہیں ملا، لیکن اے میرے بندے جو تو مجھ سے مانگتا رہا میں نے سب تیرے لیے جمع کر رکھا ہے۔ اس وقت اللہ اپنے بندے سے یوں کہیں گے کہ اس دعا کے بدلے میں تیرے اتنے درجے بلند کر رہا ہوں، اس دعا کے بدلے میں اتنے درجے بلند کر رہا ہوں۔ تو روایت میں آتا اس وقت انسان کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی تو مجھے سب اس کا بدلہ یہاں مل جاتا۔ اس لیے دعا ہر حال میں مانگنی چاہیے، اور ایک حدیث میں یہاں تک کہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ تنگی اور مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے، اس کو چاہیے کہ وہ جب جو ہے خوشحالی کا زمانہ ہو، جب پریشانیاں نہ ہوں، اس وقت دعا کا اہتمام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی اور مصیبتوں کے زمانے میں اس کی دعا قبول کرے۔ اس لیے ہمارا حال کیا ہے کہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں تو پھر خود بھی دعا کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی دعا کرواتے ہیں، لیکن جب خوشحالی آتی ہے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ حالانکہ جب خوشحالی ہو، کوئی پریشانی اور مصیبت نہ ہو تو اس وقت اپنے اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اجتماعی دعا بھی اپنی جگہ ہے، لیکن یاد رکھیں اصل دعا تو وہی ہے جو انفرادی مانگی جائے، تنہائی میں مانگی جائے، اپنے اپنے موقع پر مانگی جائے، اپنے اپنے مقام پر مانگی جائے، اپنی جگہ پر رہتے ہوئے مانگی جائے۔ اور فرض نماز کے بعد بھی دعا مانگنی چاہیے، اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے چپکے چپکے اپنے اللہ سے جو ہے نا دعا مانگتے رہیں، جو آپ کے دل میں ہے نا اپنا دکھڑا اپنے اللہ کو سنائیں، دعا مانگنے کا اہتمام کریں، پریشانیاں، مصیبتیں اور آفات سب کچھ دور ہوگا، مانگنے کا سلیقہ بھی آئے گا۔ اور پھر وہ آخری بات کہ مقام عبدیت اگر ہمیں حاصل کرنا ہے کہ ہم اللہ کے کامل ترین بندے بننا چاہتے ہیں، بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں دعا کا ہتھیار اپنانا ہوگا۔ جتنا دعا مانگیں گے مقام عبدیت میں انشاءاللہ ہم بھی اتنا ہی آگے بڑھتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سے مانگنے والا بنائے۔ اللہ تعالی دنیا کے در